اللہ رب العزت کا بڑا احسان کرم، اس رب الکائنات نے رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ عطا فرمایا، اور اب ہم اگر کہیں کہ جمعۃ الوداع ہے تو اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں کہ آخری جمعہ رمضان المبارک تھا، آخری دن رمضان المبارک کا، اور چند گھنٹے اب ہمارے پاس رمضان المبارک کے بچے ہیں۔ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے ایک دن اور عطا فرما دیا۔ اصل میں اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ چاند ہے، اور اس چاند پہ ہی کافی فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اس چاند کے حوالے سے ہی کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اس چاند کو ہی دیکھ کے بہت سارے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ چاند اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ چاند دیکھ کے ہی رمضان المبارک کا روزہ رکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کے ہی رمضان المبارک کے اختتام اور عید الفطر منائی جاتی ہے، چاند دیکھ کے ہی حج کے ایام اور حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، چاند دیکھ کے ہی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم یہ کہیں گے کہ عدت ہو، عدت طلاق ہو، عدت وفات ہو، اور باقی اہم مسائل جو ہوں وہ چاند سے ہی حل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کل تو سب انتظام میں تھے کہ عید تو اللہ نے دکھا دیا کہ چاند پورا کر دیا اور 30 دن رمضان المبارک کے ہو گئے۔ اس پہ جتنا شکر کیا جائے بہت کم ہے کہ الحمدللہ بڑے قیمتی لمحات ہیں رمضان المبارک کے، اور وہ بھی جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا۔ اس رمضان المبارک میں 5 جمعہ آئے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ جمعہ آخری ہو یا نہ ہو، چاند پہ ہی فیصلہ ہوگا۔ تو چاند نے اپنا فیصلہ کر دیا کہ نہیں، ایک جمعہ اور ہے۔ اب کل پورے عالم کے اندر جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ منائی جائے گی۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا تھا جس پہ رمضان المبارک کے روزے یا اللہ کے احکامات، نماز، حج جو فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو اللہ نے فرض کی ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ پہ اگر بہت لمبا بھی اس میں بیان کیا جائے، لوگوں کو بار بار اس پہ آگاہ کیا جائے تو بہت کم ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے حضرات اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، اور اگر ادا بھی کرتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں پوری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے۔ اگر پورے طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے اور ہر ایک مستحق تک زکوٰۃ کا مال پہنچ جائے، ہر ایک مسکین اور محتاج تک اس مال کو پہنچایا جائے، ہر ایک بیوہ تک اس کا مال پہنچایا جائے، تو معاشرے کے اندر جو ہے کافی جو ہے وہ غربت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس مال کو، اس زکوٰۃ کے مال کو کسی اور کام میں صرف کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ اس مال کو جمع کیا جائے، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقہ خیرات کا معاملہ ہو، جمع کیا جائے، کسی سڑک کے کام پہ لگایا جائے، کسی مسجد کے کام پہ لگایا جائے، کسی بیت الخلا کے کام پہ لگایا جائے، کسی اور کام پہ لگایا جائے، تو اللہ نے وہاں سے منع کر دیا ہے۔ جن کو یہ زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے ان کا تذکرہ بھی اللہ نے وہاں سے کر دیا ہے کہ نہ تم مسجد کو لگا سکتے ہو، نہ تم سڑک کو لگا سکتے ہو، نہ تم راستوں کو لگا سکتے ہو۔ یہ صرف حق اور حقوق جو ہے وہ ان محتاج مسکینوں کا ہے، ان بیواؤں کا ہے، ان غریبوں کا ہے کہ جن کا تمہارا یہ پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے بار بار جہاں نماز کا حکم دیا اور جہاں اللہ نے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیں اور ان کے مال کو پاک کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال بقیہ ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور مال کے اندر جو ہے وہ اللہ کی برکت آتی ہے۔
اس لیے اللہ نے جس طرح جسمانی عبادت رکھی ہے اس طرح مالی عبادت بھی رکھی ہے. جسمانی عبادت جو روزہ ہے، جسمانی عبادت جو نماز ہے، اور اسی طرح مالی عبادت جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اسی طرح رمضان اور مبارک کے روزے اور روزے رکھنے کے بعد یا روزوں کے درمیان اپنے اس رمضان کے روزوں کا جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اس لیے جن حضرات نے صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا ہوگا وہ فوراً ادا کر لیں، اس لیے کہ کل عید ہے. وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ فوراً ادا کر دیں اور ان غریب و محتاجوں تک اپنا صدقہ پہنچا دے تاکہ وہ بھی کل عید کی خوشی میں اپنے لیے کچھ ساز و سامان خرید سکیں. لہذا اس مال کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دے کے رکھا ہے اس مال میں سے اللہ ہی تم سے تھوڑا سا مال مانگ رہا ہے، یعنی کہ 40واں حصہ 2.5% جسے ہم کہیں وہ اللہ مانگ رہا ہے تمہارے اس مال میں سے، مگر وہ ان کے لیے جو ہے جو غریب مسکین محتاج جو دنیا کے اندر اللہ نے کمزور طبقے کے رکھے ہیں، جو اپنی زندگی جو ہے اس حال میں نہیں گزار سکتے ہیں، لہذا اپنے مال سے وہ پیسہ نکال کے ان غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے، وہ ان کا حق ہے. ورنہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن یہ کہے گا میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا کیوں نہیں، میں ننگا تھا مجھے پہنایا کیوں نہیں. وہ یہ اللہ نہ بھوکا ہے نہ اللہ نہ کہے وہ ننگا ہے، وہ تو اس چیز سے پاک و صاف ہے، مگر ان کے جو بندے ہیں ان کو کھلانا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کو کھلانا ہے، ان کو پہنانا ایسا ہی ہے کہ اللہ کو پہنانا. حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کپڑا پہناتا ہے چاہے وہ کس حال میں بھی اس کو کپڑا پہناتا ہے، بھائی میں نے آپ کے لیے کپڑا لایا میں آپ کو یہ کپڑا پہناتا ہوں، فرمایا کہ جس انسان کو کپڑا پہنایا جس انسان کو کپڑا پہنایا جب تک کپڑا پہننے والے کے وہ کپڑا جسم پہ رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. جس نے اس کو وہ کپڑا پہنایا وہ اللہ کی حفاظت میں تب تک رہتا ہے جب تک کہ پہننے والے کے جسم پہ یہ کپڑا ہے. تو یہ مال کا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ اب ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. وہ جس ترجمہ میں نے عرض کر دیا تھا کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے ادا ہو سکتی ہے، کن چیزوں پہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ فرض ہے. جیسے ہم کہیں گے سونا چاندی جو ہے چاہے وہ پہنے چاہے وہ گھر میں سنبھال کے رکھیں، چاہے وہ بینک میں رکھیں چاہے وہ صندوق میں رکھیں، پہننے کے بغیر بھی اس پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے. اکثر ہماری مسترات اس پہ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ ہم تو پہنتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نہیں، تم جیسے اس کو رکھو گے اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. اسی طرح کیش ہے اور بینک بیلنس کے اندر جمع ہے تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اسی طرح مال تجارت ہے، دکانداری ہے، بزنس کوئی بھی ہے، وہ جب تک اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح مال جانور میں سے کوئی جانور ہے جس پہ میں نے رجسٹر بھی عرض کیا کہ اگر اس کے پاس اونٹیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، ان کی تعداد ان کے پاس موجود ہے تو ان پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. یہ چند چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ مال دیکھا جائے ہمارے پاس اگر اتنا مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے اندر بھی بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ ایک شخص اپنے باغ کا مالک اور اس نے اپنے باغ کے 3 حصے کر کے رکھے تھے. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے، ایک باغ کے خرچے کے لیے اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. یعنی کہ مال کے 3 حصے کر کے رکھے تھے. میرے باغ میں سے جتنا مال نکلتا ہے اس کے 3 حصے، ایک میرے گھر عیال پہ خرچ ہو رہا ہے، ایک باغ پہ خرچ ہو رہا ہے، ایک غریب و مسکینوں پہ خرچ ہو رہا ہے. اب وقت ایسا آیا کہ بیچارہ ایک دن آسمان پہ بادل چھائے آسمان پہ اور اس بادلوں میں سے ایک آواز نکلی، اس بارش میں سے آواز نکلی، اے بادل اے بارش فلانی پہاڑی میں برس اور یہاں سے پانی بہہ کے جائے، نالے کے ذریعے فلانے کے باغ کو سیراب کر دیا جائے. اب ایک شخص بیچارہ جنگل میں تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا آواز کیسے آ رہی ہے اور یہ کس شخص کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ پانی کو کہاں پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے. تو
یہ کہہ رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اسی پانی کے پیچھے چلا، یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ بارش برسی، پہاڑوں پہ خوب موسلادھار بارش ہوئی اور یہ بارش نالیوں کے ذریعے پانی بہ کے ایک نالے کے ذریعے پہنچ رہا ہے باغ کے اندر۔ میں اس باغ میں جا کے دیکھا تو ایک بزرگ انسان، ایک نیک انسان جو ہے وہ پانی باغ میں ادھر ادھر کر رہا ہے، اپنے پودوں کو، اپنے پھلوں کو پانی دے رہا ہے۔ تو میں نے اسے جا کے پوچھا، ماں اسلو کا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ تو انہوں نے کہا تمہارا میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اس پانی کے پیچھے آیا ہوں، آسمان پہ بادل گرجے اور ان میں سے آواز نکلی اور نام بھی تمہارا لیا گیا، جو نام تم نے بتایا کہ فلانے کے بعد کو یہ پانی پہنچانا ہے۔ تو اس لیے میں اس کے پیچھے آیا، میں دیکھوں یہ کون انسان ہے، یہ اتنا نیک انسان کون ہے کہ جس کے لیے آواز بھی نہیں کری، اس کے بعد تک پانی پہنچانے کا حکم بھی ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ جی میں ہی ہوں۔ کہا تم کیا عمل کرتے ہو؟ کہا بس یہی عمل ہے، میں اپنے اس باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک باغ کے خرچے کے لیے، اور دوسرا غریب و مسکینوں کے لیے۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے مال کی اسی طرح تقسیم کرتا تھا۔ تو ان کے جب انتقال کا وقت ہو گیا تو بچے، جوان انہوں نے سوچا کہ ہمارے باپ کی بہت زیادہ ملکیت ہے، بہت زیادہ مال ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ ہمارا باپ شاید بیوقوف نکلا ہے، وہ بھائی اتنا مال جو ہے وہ صرف غریبوں میں مفت میں تقسیم کر رہا ہے، وہ تو مفت میں تقسیم کر رہا ہے، اور اگر ہم اس کو جمع کریں گے تو یہ نہ جانے کتنا مال بنتا ہے۔ اب انہوں نے ایک دن فیصلہ کر لیا بھائیوں نے مل کے کہ ہم ایسا کریں گے کہ جو ہمارے پھل تیار ہو جائیں گے، ہم رات کو ہی جا کے پورا پھل اتار لیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ باپ کے جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے لوگ غریب مسکین محتاج آیا جایا کرتے تھے ان لینے کے لیے، تو اسی طرح جب صبح اتاریں گے تو حسب دستور لوگ آ جائیں گے۔ رات کو ہی فیصلہ کر لیا، حتیٰ کہ یہ کہیں گے اللہ اکبر کہ ان کو یہاں تک بھی یاد نہیں رہا کہ ہم کہیں گے انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کچھ لفظ استعمال کریں، کچھ نہیں، بس اسی تدبیر کے اندر چلتے سوچتے رہے کہ صبح رات ہوتے ہی ہم اپنا سارا پھل اتار لیں گے۔ اور اللہ رب العزت وہ اوپر بیٹھے بڑے فیصلے کر رہا ہے، وہ انسان کے دلوں کو حال جان رہا ہے۔ میں اور آپ اگر دل میں کسی کے متعلق کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ تو اندر ہی ہے، مگر اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ بھائی اکٹھے ہوئے، رات کو گئے کہ ہم رات کو ہی پھل اتارتے ہیں۔ جو ہی جا کے دیکھا تو اللہ نے پورا باغ رات کو ہی جلا کے ختم کر دیا تھا، پورا باغ ہی رات کو ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ ایک دوسرے کو تانا دینے لگے، بھائی ہم راستہ تو نہیں بھول چکے ہیں، ہم کہاں آگے ہیں؟ تو نشان دیکھا نہیں، راستہ تو وہی ہے، باغ تو وہی، ہمارے باغ کو کیا ہو گیا؟ تو ایک ان میں سے کہا کہ یہ ہماری لالچ نے سارا مسئلہ ختم کر دیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر لالچ پیدا ہوگی کہ ہم سارا کا سارا مال جو ہے ہڑپ کر لیں گے، آج ہمارے پاس بہت زیادہ مال آ جائے گا۔ تو ہمارا باپ تو ایسے لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ایک دم ہی سارا کا سارا مال ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر شخص آتے ہیں، ثعلبہ بن خاطب، اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں میرے مال کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ اتنی مال کی تمنا مت کرو، جس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ دیکھو کہ اگر میں دعا کرتا تو یہ مدینہ کے پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کے دوڑتے، یہ مدینہ کے پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کے دوڑتے، مگر مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے مال سے غریبوں محتاجوں کا حق بھی ادا کروں گا، آپ دعا فرمائیں میرے مال کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اس کے مال کے اندر برکت کر دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، خاتم الانبیاء کی دعا، اور اس کے مال کے اندر اتنی برکت آئی، اس کی بھیڑ بکریوں کے اندر اتنی برکت آئی کہ یہ شخص جو مدینہ کے اندر رہ رہا تھا، یہ شخص اس کو اتنے مال کے اندر برکت ہوئی کہ اس کو مدینہ اب چھوڑنا پڑا، کہ مدینہ کے اندر اس کو جگہ نہیں ہے کہ مال کہاں رکھا جائے، پہاڑیوں پہ جانا پڑا، کہ آپ پہاڑیوں پہ لے کے، حتیٰ کہ جو 5 وقت نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اب نمازیں چھوٹ رہی ہیں، صرف 2 نمازیں آ کے مسجد میں پڑھ رہا ہے، عصر اور ظہر کی نماز، باقی پیچھے ادا کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور مال اور بڑھتا گیا۔ اللہ نے اس مال کے اندر اتنی برکت کی کہ مدینہ کے پہاڑ بھی اس کو چھوڑنے پڑے، بہت آگے جانا پڑا، اتنا آگے جانا پڑا کہ بہت زیادہ مال کے اندر برکت ہوگی، اور یہاں تک کہ
یہاں تک کہ اب 2 وقت کی نماز بھی چھوٹ گئی ہے. کم سے کم ظہر اور عصر کی نماز تو آ کے ادا کرتا تھا، اب وہ بھی چھوٹ گئی ہے. اور اتنا لمبا اور مال کے اندر برکت ہوئی، حتیٰ کہ اب صرف جمعہ کا دن آ رہا ہے، باقی سارے اب جمعہ بھی ختم ہو چکا ہے، جمعہ بھی نہیں آ رہا ہے، جمعہ کی نماز بھی چھوٹ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا صحابہ سے، بھائی خاتمہ اس ثعلبہ کا کیا ہوا؟ ہاں یا رسول اللہ، اس کے مال کے اندر تو بہت زیادہ برکت ہوئی، وہ تو مدینہ چھوڑ کے پیچھے پہنچ چلا گیا مال لے کے، اتنی جگہ نہیں تھی اب اس کے مال کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افسوس ثعلبہ، افسوس. 3 بار نبی علیہ السلام نے ایسے الفاظ استعمال کیے، افسوس ہے، افسوس ہے اس پہ. اور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت خذ من اموالہم صدقۃ، یا رسول اللہ اب ان کے مال کی زکات لے لیجیے، اب ان کے مال کی زکات لے لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو تیار کیا کہ آپ جائیں اور مال جمع کر کے لائیں. اور 2 شخص تھے بڑے زبردست مالدار، اور اس میں ثعلبہ بھی ایک اور بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو یہ شخص، یہ حضرات ثعلبہ کے پاس پہنچے اور نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچایا کہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکات. کہا مجھے سناؤ کیا لکھا ہے، کیا ہے یہ؟ کہا اس طریقے سے مال کی زکات دینی ہے. تو نیت بالکل ہی بدل گئی. کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہو رہا ہے، جس طرح ہم سے آج کل ٹیکس لیا جا رہا ہے، یہ تو وہ ٹیکس ہے. تو کہا اچھا میں سوچوں گا، جب آپ واپس آنا میرے پاس. اب یہ چلے گئے دوسرے شخص کے پاس اور ان کے پاس گئے. انہیں اللہ نے بہت مال دیا تھا، انہوں نے قیمتی مال، قیمتی جانور پیش کر دیے. اب انہوں نے قیمتی مال لینے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں لے سکتے ہیں، لہذا جتنا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے. خانی بھائی میں خوشی سے یہ دے رہا ہوں، یہ مال لے کے لے جائیے. باقی جگہ سے واپس مال لے کے پھر آئے ثعلبہ کے پاس اور پھر کہا کہ بھائی تم نے کہا تھا واپسی پہ آنا، کیا ہے؟ کہا بھائی یہ تو ٹیکس ہی ہے، بس جس طرح حکومت ٹیکس لے رہی ہے بس وہی وہ ٹیکس ہی ہے. تو کہا میں سوچوں گا، میں بھیج دوں گا، کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ پہنچے، یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، ابھی تو ثعلبہ کا واقعہ بیان ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی پھر فرماتے افسوس ہے ثعلبہ پہ، ابھی تو تذکرہ بھی نہیں ہوا. اللہ کے نبی فرماتے افسوس ہے ثعلبہ پہ. اور کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا باقی نے مال لے دیا. ثعلبہ نے یہ کہا کہ اب یہ تو جزیہ، یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے ہم سے. بس اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان منافقوں کا مال مت لیجئے، اب ان کا مال مت لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اور اسی مجلس کے اندر اسی ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار فرمایا تو اس نے فوراً مجلس ختم ہونے کے بعد ثعلبہ کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی نے تم پہ تو بڑا افسوس کیا ہے، تمہارے مال پہ تو بڑا افسوس کیا ہے. اب یہ ثعلبہ مال لے کے آ گیا کہ یا رسول اللہ اب میرا مال لے لیجئے. کہا بس اب اللہ نے منع کر دیا ہے، اب تمہارا مال نہیں لوں گا، اللہ نے اب منع کر دیا ہے. اور یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال نہیں پکڑا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ابوبکر صدیق کا دور آ گیا. خلیفہ اول بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہی ثعلبہ اپنا مال لے کے پھر ابوبکر صدیق کی خدمت میں آ گیا. یا امیر المومنین میرا آپ مال زکات لے لیجیے. فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہوگا جب لوگ مال کی زکات ادا کریں گے مگر اس وقت مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج تو گھر گھر میں آ جاتے ہیں مال لینے کے لیے، بھائی ہمیں کوئی ہے مال دے دے، کسی کے پاس صدقہ خیرات زکات ہے وہ دے دے. مگر ایک وقت ایسا آئے گا لوگ ہاتھ میں مال لے کے پھریں گے کہ آپ کوئی ہمارا اس مال کو قبول کر لے، اس وقت کوئی قبول نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا، ثعلبہ میں تمہارا مال نہیں لے سکتا ہوں. جب خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال قبول نہیں فرمایا، ابوبکر کون ہوتے ہیں قبول کرنے والے؟ انکار کر دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابوبکر صدیق کا دور رہا، اس دور کے اندر اللہ کے بندے ابوبکر صدیق امیر المومنین نے مال قبول ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے اور دور آ گیا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور لمبا دور گزرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، بڑی لمبی حکومت گزری ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی. اور اس وقت بھی یہ ثعلبہ پھر مال لے کے آ گیا، یا امیر المومنین اب میرا مال قبول کر لیجئے.
اب میرا مال قبول کر لیجئے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تیرا مال نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جہاں اول خلیفہ ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، تو عمر کون ہوتا ہے تمہارا مال قبول کرنے والا؟ عمر کون ہوتا ہے تمہارا مال قبول کرنے والا؟ حتیٰ کہ حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا اور حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی جب ان کے پاس پیش کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی الفاظ مبارک تھے، جب نبی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، جب حضرت عمر فاروق نے قبول نہیں کیا، عثمان کون ہوتا ہے قبول کرنے والا؟ اسی حال میں صالبہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ مال کبھی اللہ قبول کر لے تو بہت بڑی بات ہے، اور جب قبول نہ کرے تو یہ صرف زکوٰۃ کا اس امت کو حکم نہیں تھا، بلکہ پہلے امتوں کو بھی اللہ نے اس مال کے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت کچھ اور تھا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے، پہاڑوں پہ رکھ دی، اونچی جگہ پہ رکھ دی، اور آگ آئی اور اس کو کھا گئی۔ اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے مال کی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، غریب، مسکین، محتاج، بیواؤں، اور ان تک تم اپنا مال پہنچا دو۔ قربان جائے اس رب الکائنات میں اس مال کو نکالنے سے نہیں کہا کہ تم کسی اور کام میں خرچ کرو، بلکہ غریب اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔ اور اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آسمان سے بارش بند کر دیتے اور قحط سالی کر دیتے، مگر اگر یہ دنیا کے اندر جانور نہ ہوتے تو اللہ پاک بالکل قحط سالی پیدا کر دیتے۔ اس لیے زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے انسان کو بڑا وبال، اس پہ تو گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مال کیسا سونا چاندی اللہ پاک جہنم کی آگ میں گرم کر گئے، اور اس دن انسان کو دھاگیں گے جو ایک دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس میں اس کو سزا ہوتی رہے گی۔ یہ مال اس کے پیچھے دوڑتا ہوا بھاگے گا اور اس کو کاٹے گا اور یہ کہے گا انا مالکم انا کنزکم، میں تمہارا مال ہوں، تمہارا میں خزانہ ہوں، جس سے اور یہ سام بن کے اس کے گلے کے اندر ڈھالا جائے گا، اس کو کاٹے گا، اس کو جانے کہ یہ مال دنیا کے اندر تو ہم نے اس کو بڑے خوشی سے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال۔ حدیث پاک کے اندر ہے وَطَارِكُهُ لِلنَّاسِ، یہ تو تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے لیے ہو جائے گا، تمہارا تو کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے جسم پہ کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے، تمہارا تو کچھ نہیں رہے گا۔ وَطَارِكُهُ لِلنَّاسِ کہ تمہارے پیچھے جو ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تمہارے باپ دادا کیا لے کے گئے تھے، تمہارا فلانا کیا لے کے گیا تھا، تم لے کے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے جن پہ اللہ پاک نے مال دیا ہے اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اپنے مال کی ضرور اور مال کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ کیا کریں، بہت زیادہ صدقہ کیا کریں۔ یہ صدقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ صرف فرض زکوٰۃ ہی نہیں، اللہ نے جنہیں توفیق دی ہو وہ صدقہ بھی خوب کیا کریں۔ اب رمضان مبارک تو ہم سے گزر چکا ہے، ہر ایک انسان، یہ رمضان بڑا قیمتی تھا کہ 1 روپے کے بدلے میں اللہ پاک 700 روپیہ، نہ جانے کتنے زیادہ، جتنا اخلاص ہوگا اللہ پاک عطا کرتا تھا۔ اب یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اللہ پاک ہم سب کے اس رمضان المبارک کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی اس تراویح کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہماری تلاوت، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ یہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے راضی ہو جائے۔